السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں، نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مقررہ مدت میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے، معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین اقدامات کریں گے۔ پاک فوج نے برف پوش پہاڑی سلسلے میں پھنسے غیر ملکی کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا۔ آرمی ایوییشن ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا گیا، تمام کوہ پیماؤں کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا۔ بھارت نے نالا 1 میں سیلابی ریلا چھوڑ دیا، فصلیں تباہ، سیلاب سے متعلق NDMA کی ایڈوائزری جاری، سینکڑوں ایکڑ پر لگی دھان، چارے، سبزی کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ رضوانہ نے جج کی اہلیہ کی جانب سے تشدد کی کہانی اسلام آباد پولیس کو سنا دی۔ رضوانہ نے بیان میں کہا کہ مجھے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، جج فیملی سمیت باہر جاتے تو ہفتہ ہفتہ مجھے گھر میں بند رکھتے تھے۔ ایشیا کپ پاک بھارت میچ کے مہنگے ٹکٹس چند گھنٹوں میں فروخت، جرنل اسٹینڈ کے ٹکٹس کی 700 سے زائد سیٹیں اب بھی خالی۔ افتتاحی میچ 30 اگست کو ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان شیڈیول ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کابینہ کے پہلے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان زرعی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، رول آف آرڈر سے ہی قانون کی حکمرانی ہوگی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کابینہ کے پہلے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان زرعی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، رول آف آرڈر سے ہی قانون کی حکمرانی ہوگی۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ویژن پر عمل کر کے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ اکثریت کو اقلیت کا خیال رکھنا ہوگا۔ ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے ساتھ نہیں ہے۔ قدامت پسند رجحانات کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین اقدامات کریں گے۔ نگراں حکومت کی بہترین ٹیم ہے، یقین ہے کہ اللہ ہمیں سرخرو کرے گا۔ مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے۔ مقررہ مدت میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے، ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش تھی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کے خلاف بلا امتیاز قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسند رویے کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور اسے قانون سے روکا اور کنٹرول کیا جائے گا۔ ہماری ہر سرگرمی کا پیسہ عوام دیتی ہے، ہم مالی ڈسپلن لائیں گے۔ پاک فوج نے برف پوش پہاڑی سلسلے کنکورڈیا اور شگر کے مقام پر پھنسے غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بحفاظت بچا لیا، تمام کوہ پیماؤں کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاک فوج نے برف پوش پہاڑی سلسلے کنکورڈیا اور شگر کے مقام پر پھنسے غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بحفاظت بچا لیا، تمام کوہ پیماؤں کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا۔ 4 برطانوی کوہ پیماؤں کو برف پوش پہاڑی سلسلے کنکورڈیا کے مقام اور ایک پولش کوہ پیما بشمول مقامی گائیڈ کو شگر کے مقام جو تقریباً 17,000 فٹ کی بلندی پر ریسکیو کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بحفاظت بچا لیا۔ 17 اگست 2023 کو ایک مقامی گائیڈ، ایک پولش اور 4 برطانوی کوہ پیماؤں کی ٹیم کنکورڈیا اور شگر کے مقام پر بری طرح پھنس گئی۔ اطلاع ملنے پر پاک فوج کی طرف سے فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے آرمی ایوییشن ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا گیا
اور تمام کوہ پیماؤں کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا جن کو سانس لینے میں دشواری کا مسئلہ تھا۔ ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کے جوانوں نے بروقت طبی امداد پہنچاتے ہوئے کوہ پیماؤں کو بچا کر ایک نئی مثال قائم کی۔ غیر ملکی کوہ پیما پاک فوج کے مشکور اور ان کی کاوشوں کے معترف ہیں۔ برطانوی کوہ پیماؤں میں جارج ہرسٹ، ڈیوڈ کوپ، اسٹیفن ریان اور ڈیرن کاربی شامل ہیں، جبکہ پولش کوہ پیما کا نام مسٹر ایڈم ہے جو مقامی گائیڈ محمد اقبال کے ہمراہ تھے۔ موسلا دھار بارشوں، گلیشیئر پگھلنے اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلاب سے متعلق NDMA نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موسلا دھار بارشوں، گلیشیئر پگھلنے اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلاب سے متعلق NDMA نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ بھارت کی جانب سے نالا 1 میں سیلابی ریلا چھوڑ دیا گیا جس سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والے ریلے کی وجہ سے سمڑیال ندو کی چیما کے مقام پر نالا 1 میں طغیانی ہے۔ طغیانی کے باعث متعدد مقامات پر شگاف پڑ گیا جس کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ پر لگی دھان، چارے، سبزی کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ پانی کے تیز بہاؤ سے سڑکیں پانی میں بہہ گئیں جبکہ متعدد دیہاتوں کو جانے والے راستے منقطع ہو گئے۔ دوسری جانب انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے مطابق ملک کے 3 بڑے آبی ذخائر مکمل طور پر پانی سے بھر گئے ہیں۔ تربیلا، منگلا اور چشمہ کے آبی ذخائر میں پانی کا مجموعی ذخیرہ 1,34,00,000 ایکڑ فٹ ہو گیا۔ NDMA کی جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ دریائے ستلج GS والا کے مقام پر جمعے کی شام درمیانے درجے کا سیلاب متوقع ہے، اس لیے متعلقہ محکمے ممکنہ خطرات کے تدارک اور عوام کو پیش کی اطلاع حفاظتی تدابیر کے اقدامات اور تشہیر کریں۔ NDMA نے کہا ہے کہ متعلقہ ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشینری تیار رکھیں، نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کی نقل مکانی کے انتظامات کیے جائیں اور حساس علاقوں کی جانب سے ٹریفک کی منظم نگرانی کی جائے۔ سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ نے اسلام آباد پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ نے اسلام آباد پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ رضوانہ نے بیان میں کہا کہ مجھے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، ٹیلی فون پر بات کراتے مگر جج کی اہلیہ ساتھ ہوتی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ جج کی اہلیہ مجھ پر روزانہ تشدد کرتی تھی، مجھے ڈنڈوں، لوہے کی سلاخوں اور دیگر چیزوں سے مارتی تھی، غصے میں آ کر مالکن لاتے اور ٹھڈے بھی مارتی تھی۔ رضوانہ نے پولیس کو مزید بتایا کہ زخموں، تشدد سے متعلق گھر والوں کو نہ بتانے کا کہا جاتا تھا، مجھے دھمکیاں دیتے، میرے زخموں کی مرہم پٹی بھی نہیں کراتے تھے۔ رضوانہ نے پولیس کو بتایا کہ لاتے بھی مارتی تھیں، بال پکڑ کر میرا سر دیوار سے مارتی تھیں۔ جج کی اہلیہ مجھے کئی روز کمرے میں بند کر کے بھوکا رکھتیں۔ جج فیملی سمیت باہر جاتے تو ہفتہ ہفتہ مجھے گھر میں بند رکھتے تھے۔ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے مہنگے ترین ٹکٹس چند گھنٹوں میں ہی فروخت ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے مہنگے ترین ٹکٹس چند گھنٹوں میں ہی فروخت ہو گئے۔ VVIP لیول A، لیول B جس کی قیمت پاکستانی روپے میں 87,000 روپے تھی کے تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں، جبکہ VIP لوئر کیٹیگری A، B کے بھی تمام ٹکٹس بک ہو چکے ہیں جس کی مالیت 36,250 روپے تھی۔ گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے شام 6 بجے ٹکٹس کی فروخت کا آغاز ہوا، تاہم چند ہی گھنٹوں میں تمام ٹکٹس فروخت ہو گئے۔ آن لائن ٹکٹنگ ویب سائٹ پر جنرل اسٹینڈ یعنی گھاس پر بیٹھ کر میچ دیکھنے والی جگہوں پر 711 سیٹیں اب بھی خالی ہیں جس کی پاکستانی روپے میں قیمت 8,700 روپے ہے۔ واضح رہے کہ ایشیا کپ کا افتتاحی میچ 30 اگست کو ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان شیڈول ہے، جبکہ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 2 ستمبر کو کینڈی میں کھیلا جائے گا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔